اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آج کے درس میں انشاءاللہ طلاق کے متعلق جو مسائل ہیں اس کا خلاصہ میں آج کے درس میں کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ طلاق یہ بہت آخری مرحلے میں یہ معاملہ ہے۔ اس سے پہلے اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے یا اختلافات کی صورت بنتی ہے تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے تصفیہ کا راستہ متعین کیا ہے۔ کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ عورت کے گھر سے ایک آدمی اور مرد کے گھر سے ایک آدمی، یہ دونوں بیٹھ کر کے آپس میں طے کریں گے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ باوجود اس کے اگر معاملہ سلجھتا نہیں ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے اور یہ دونوں مل کر کے اب رہ نہیں سکتے آپس میں، تو شریعت نے پھر 3 طلاق کا راستہ متعین کیا ہے، طلاق کا راستہ متعین کیا ہے، اور طلاق کی جو آخری حد ہے وہ 3 طلاق ہے۔ کتنی ہے؟ 3 طلاق ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ انگنت طلاق دیا کرتے تھے، کوئی شمار نہیں تھا۔ ہوتا کیا تھا، کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا، پریشان کرنا چاہتا تو اس کو طلاق دیتا، پھر جیسے اس کی عدت مکمل ہونے لگتی اس کو پھر واپس لوٹا لیتا، پھر جیسے اس کی عدت مکمل ہوتی یا واپس لوٹاتا پھر اس کو طلاق دے دیتا۔ نہ تو اس کو چھوڑتا کہ وہ جا کر دوسرے کسی مرد سے شادی کر لے، یا نہ وہ اس کی ضرورتوں کو وہ خود پوری کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو روکنے کے لیے اور عورتوں سے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے 3 طلاق مقرر فرما دی۔ اگر ایک مرد شادی کرتا ہے ایک عورت سے تو اس کو 3 طلاق کے حق حاصل ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 طلاق۔ اب اس میں طلاق سنی ہے اور طلاق بدعی ہے، 2 طریقے ہیں۔ طلاق سنی وہ طلاق ہے جس میں آدمی پاکی کی حالت میں، یعنی بیوی کے پاکی کی حالت میں بغیر اس سے ملاقات کیے ہوئے اس کو 1 طلاق دے۔ یا تو پاکی کی حالت میں بغیر اس سے ملاقات کیے ہوئے 1 طلاق دے۔ ملاقات سے مطلب میاں بیوی کے جو خاص ملاقات ہے وہ مراد ہے، ملاقات کا مطلب چہرہ دیکھنا یہ مراد نہیں ہے، اس کو سمجھیے گا۔ کہا کہ اس سے ملاقات کیے بغیر اس کو 1 طلاق دے، یا نہیں تو اگر حاملہ ہے بیوی تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دے۔ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا، یا پھر اس پاکی میں طلاق دینا جس میں اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کیا ہے، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے۔ کون سی طلاق کہلاتی ہے؟ طلاق بدعی۔ 1 طلاق اس نے دیا، اب ہر مجلس میں، ایک مجلس میں اس کو 1 ہی طلاق دینی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں کہا تم کو طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہو گیا۔ اگر یہ کہے تب بھی اس کو طلاق کتنی پڑے گی؟ 1 ہی طلاق پڑے گی۔ اسی طریقے سے، اور یہ 2 مطلب 1 طلاق واقع ہوگی اور یہ 2 طلاق جو ہے یہ تاکید کے طور پہ مانی جائے گی۔ یا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم کو 3 طلاق، اس طرح سے کہے تم کو 3 طلاق، تو بھی یہ کتنی شمار ہوگی؟ 1 ہی شمار ہوگی۔ آگے یہ بات سمجھ میں پورے طور پہ۔ اب پہلی طلاق کسی مرد نے اپنی بیوی کو دیا، اب اس کے بعد اگر وہ بیوی حائضہ ہوتی ہے
تو 3 حیض تک عدت ہے۔ اس مدت میں اگر شوہر اس کو لوٹانا چاہتا ہے، 3 مہینے کے اس درمیان میں وقفے میں اگر اس کو لوٹانا چاہتا ہے تو لوٹا سکتا ہے، بیوی لوٹ جائے گی۔ اور یہ 3 مہینے کا جو ایک طلاق پڑنے کے بعد جو 3 مہینے کی مدت ہے، اس میں بیوی کہاں رہے گی؟ کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر رہے گی۔ یہ مسئلہ جانیے گا۔ آج ہوتا کیا ہے، نقصان ہوتا کہاں پر ہے؟ جیسے طلاق ہوا، بات چلی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دیا ہے، فوراً لڑکی کے گھر والے وہاں پہنچتے ہیں، لڑکے کو ڈانٹتے پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، جو کرنا ہے اس کو کرتے ہیں لڑکی والے، اور پھر اپنے لڑکی کو لے کر کے اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ نہیں لے کے آنا ہے، اسلام نے کہا کہ وہ اس کے گھر میں رہے گی، ابھی اس کی بیوی ہے۔ اگر اس درمیان میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے مال سے، پراپرٹی سے اس کو حصہ ملے گا، یا اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی پراپرٹی سے شوہر کو حصہ ملے گا۔ وہ جس طرح سے بناؤ سنگار کرتی تھی، کپڑا پہنتی تھی، وہ پورے طور پہ کرے گی۔ کھانے کا برتن شوہر کو لے جا کر کے دے گی، وہاں سے اٹھا کر کے لا کے دے گی، جو کام وہ کرتی تھی سب کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس درمیان اللہ رب العالمین اس کے دل میں محبت کو دوبارہ پوری جگہ دے، اور وہ لوگ دونوں پھر آپس میں مل جل کر کے رہنے لگے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہوا اس سے پہلے ہی آدمی اس کو لے کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، یعنی ملنے کا کوئی راستہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ۔ اور پھر اس کے گھر والوں کو برا کہنا، اس کے گھر والوں کو برا کہنا، اس کو برا کہنا، اس کو بھلا کہنا، یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد دونوں خاندان والے ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ، لڑائی جھگڑے کا یہ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ شادی کی گئی تھی، چلیے کسی وجہ سے رشتہ نہیں نبھا تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، چاہے آپ اس شوہر سے طلاق لے کر کے کسی دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی طلاق ہوئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب یہاں 2 کنڈیشن ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم 3 طلاق نہیں دیں گے بیوی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ کنسیپٹ غلط ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 طلاق دیتا ہے اور 1 طلاق دینے کے بعد بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، 3 مہینہ ہو گیا، 3 مہینے کے بعد وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب اگر وہ پلٹانا چاہتا ہے، واپس لانا چاہتا ہے دوبارہ، تو اس کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر سے مہر رکھنا پڑے گا، پھر سے ولی ہونا پڑے گا، پھر سے گواہ، جیسے پہلی مرتبہ نکاح ہوئی تھی ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر نہیں پلٹانا چاہتا ہے تو 1 ہی طلاق دے کر کے اس کو چھوڑ دے، وہ اپنا عدت گزارے گی 3 مہینے کی، اور پھر جس سے چاہے گی اپنا اس سے شادی کر لے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلی طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد پہلی طلاق کے بعد اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس پلٹا لیا، پھر کبھی لڑائی جھگڑا یا کبھی بات نکلی، پھر دوسری طلاق اس نے دی، اور 3 مہینے کی عدت میں اگر اس نے پلٹا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پلٹایا تو بیوی بائنہ ہو گئی، حرام ہو گئی اس کے اوپر۔ یہ 2 طلاق جو ہے، یہی 2 طلاق کی جو مدت ہے، یہ رجعت کر سکتا ہے شوہر، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس پلٹا سکتا ہے۔ لیکن جیسے تیسری طلاق پڑی، 2 طلاق پہلے سے ہو چکی تھی، جیسے تیسری طلاق پڑی، اب بیوی کیا ہو جائے گی؟ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اب اس کے گھر میں بھی نہیں رک سکتی ہے، وہاں سے نکل کر کے وہ چلی آئے گی، چاہے اپنے والد کے گھر جائے یا جہاں بھائی کے گھر جائے، جہاں جائے اب وہ اس شوہر کے پاس ٹک نہیں سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر شوہر اس کو لوٹانا چاہے تو اب لوٹا بھی نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت عدت گزار کر کے اپنے مرضی سے کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے، اپنی مرضی سے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے جب چاہے، اور پھر اگر یہ چاہے اس سے شادی کرنا تو کر سکتی۔ یہاں پہ حلالہ نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ آج بنا کر کے رکھے رہتے ہیں لوگوں کو کہ چلو میاں شادی کر لو،
اور صبح ہو کر کے طلاق دے دینا اور سب سیٹنگ ہوتا ہے معاملہ. تو ایسے معاملے سیٹنگ ہونے سے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو سمجھیے زندگی بھر وہ بدکاری کرتا ہے. اس کے بعد جو نکاح اس کا ہوگا وہ زندگی بھر وہ شرعی نکاح نہیں ہوا، وہ بدکاری کی ایک صورت ہوئی جو صورت معاشرے اور سماج کے اندر لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس میں لوگوں نے یہی کنسپٹ ہے، اتنا ہی معاملہ ہے طلاق کا. اب اس کو لوگوں نے اتنا ہوا بنایا اور اتنا معاملہ بنایا کہ چاروں طرف سے لوگ، اخبار والے، ادھر میڈیا والے، دنیا کے یہ سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ کون سا کیسا معاملہ ہے. اچھا، اس کے درمیان یہ 3 حق طلاق لینے کا یہ کس کو ہے؟ شوہر کو ہے. شوہر طلاق دے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ہمیشہ بیوی خراب نہیں ہوتی ہے بھائی، کبھی کبھی شوہر بھی خراب ہوتا ہے. اب اگر شوہر خراب نکل گیا تو بیوی کیا کرے گی؟ خلا لے گی. ٹھیک ہے، وہ خلا لے گی. اب اس سلسلے میں وعید سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی قصور کے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وہ جان لے، جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہے. وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے. لیکن اگر سچویشن ایسی ہو کہ بغیر اس سے علیحدگی یا جدائی کے کوئی دوسرا راستہ اور باقی نہیں بچا ہے تو وہ خلا کا مطالبہ کرے گی. اس سلسلے میں حدیث سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اٹھے اپنے گھر سے، تاریکی تھی ابھی، دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایک عورت کھڑی ہے. کہا کون ہو جی؟ کہا ہم ام حبیبہ بنت سعد ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر ثابت ابن قیس ابن شماس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ڈائریکٹ کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اچھا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات کیا ہے؟ کہا کہ میں اس کے دین میں، اس کے اخلاق میں عیب نہیں لگاتی ہوں. دین کا بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی اس کا بہتر ہے. ولیکن اکرہ الکفر بعد الاسلام، لیکن میں اسلام کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایز اے شوہر وہ آدمی مجھ کو پسند نہیں ہے، میری طبیعت کو وہ بھاتا نہیں ہے. اس کو دیکھنے سے میری طبیعت کا میلان بگڑ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی کر دوں، کوئی غلطی مجھ سے صادر ہو جائے اور وہ شوہر ہے میں پکڑی جاؤں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے جدائی کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتردین علیہ حدیقتہ، وہ جو حدیقہ، وہ جو باغ ہے جو اس نے تم کو دیا ہے. دیکھیے کون دیا تھا؟ یہاں لڑکا والا دیا تھا، لڑکی والا نہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ دیا کون تھا؟ لڑکا والا دیا تھا مہر میں. آج الٹا ہے، لڑکا والا مہر ادھار رکھتا ہے اور لڑکی والے سے بکسا بھر پیسہ لیتا ہے، بھر بھر کر کے. تو کہا اتردین علیہ حدیقہ، کیا تم اس کا باغ لوٹا دو گی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ہم لوٹا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس کو کہا اقبل الحدیقہ، یہ باغ لے لو، وطلقھا تطلیقہ، اور اس کو ایک طلاق دے دو. ثابت ابن قیس نے باغ لے لیا اور اس کو طلاق دے دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ان تعتدی بحیضہ، کہ وہ 1 حیض تک عدت گزارے گی اور اس کے بعد حلال ہو جائے گی. اب دوسرے کسی شوہر سے وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے شادی. یہ طلاق کا، یہ خلا کا مسئلہ ہوا. یہی سمپل اتنا ہی معاملہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ طلاق سنت کس کو کہتے ہیں، طلاق بدعت کس کو کہتے ہیں، اور طلاق کس طرح سے دینی ہے. اگر آدمی کو چھوڑنا ہے تو ایک ہی طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، یا نہیں تو الگ الگ مدت میں 3 طلاق. 1 مرتبہ طلاق دیا، پھر چلیے مصالحت ہو گئی، لوٹا لیا. پھر 4 سال 5 سال کے بعد پھر کبھی جھگڑا ہو گیا، پھر اس نے طلاق دیا، پھر لوٹا لیا. پھر کبھی جھگڑا ہوا، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب وہ بیوی اس کے پاس نہیں آ سکتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی بات ہے. اب اس کے بعد آئیے،
اللہ رب العالمین نماز کا تذکرہ کر رہا ہے طلاق کے ان مسائل کے بعد. کیا حافظوا علی الصلوات کا لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص کر کے عصر کی نماز. نماز وسطیٰ کس کو کہتے ہیں؟ عصر کی نماز. اس سلسلے میں 5 اقوال ہیں. 5 اقوال مطلب 5 نمازوں کو علماء نے صلاۃ وسطیٰ کہا ہے، لیکن صحیح قول جو ہے وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے. اب غور کیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی ہے. پوری زندگی میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی بھی برا نہیں کہا. لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ خندق میں لڑائی چل رہی تھی. ایک دن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مصروف کر دیا کہ آپ کی عصر کی نماز وقت سے تاخیر ہو گئی. تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان لوگوں نے مجھ کو عصر کی نماز سے غافل کر دیا. صلاۃ وسطیٰ سے ان لوگوں نے مجھ کو غافل کر دیا. غور کیجئے، آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اور ہم لوگ عام طور پہ گرمی کے دنوں میں کھاتے پیتے ہیں مست اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، تو پھر 5 بجے فریش ہو کر کے اٹھتے ہیں اور نماز عصر کی نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، حدیث سنیے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی فکأنما وطر مالہ واہلہ، وہ آدمی سمجھے کہ اس کا پورا اہل و عیال، اس کا پورا مال تباہ و برباد ہو گیا. تباہ و برباد تو نہیں ہوتا ہے، مطلب مال لٹ جانے پر اس کو جتنا افسوس ہونا چاہیے، اہل و عیال کے برباد ہو جانے پر اس کو جتنا افسوس ہونا چاہیے، عصر کی نماز اگر اس کی چھوٹ جاتی ہے تو اس شخص کو اتنا افسوس ہونا چاہیے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اب اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، جو کل کے درس میں آپ کے سامنے ہم بات رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو وقت باقی ہے اس وقت میں آیت الکرسی کے تعلق سے چند باتیں جان لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے درس کو ختم کریں گے. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کیا ہے وہ بتاؤ. حضرت ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو یہ علم مبارک ہو اے ابو المنذر. یہ ابو المنذر ابی ابن کعب کا لقب ہے. بہرحال اس سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں کہ جو آدمی رات کو پڑھ کر کے سوئے گا وہ صبح تک اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہے گا. اسی طریقے سے من قرأها دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو بھی آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو اس کے اور جنت جانے میں صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی مرے گا اور جنت میں داخل ہوگا. صحیح روایت ہے آیت الکرسی کے تعلق سے، لیکن ہم لوگ آیت الکرسی عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں. سلام پھیرنے کے بعد آدمی بھاگنے کے ہوڑ میں اتنا اسپیڈ ہوتا ہے، اتنا جلد ہوتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. ذرا حدیث سنیے غور سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے میں صدقۃ الفطر جمع کیا جا رہا تھا. رمضان کی زکوٰۃ، رمضان کی زکوٰۃ سے مراد صدقۃ الفطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کیا کہ آپ یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جو کچھ ہے، اس ڈھیر کی حفاظت آپ کیجئے گا.
حضرت ابو ہریرہ حفاظت میں بیٹھے ہوئے تھے، رات میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے جھولی میں بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے اس کے پاس، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ رونے لگا، کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، بھوکا ہوں، میرے بال بچے بھوکے ہیں، مجھ کو جانے دو، چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا ان کو، ان کے اوپر رحم کھا کے ان کو چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے مہمان کا کیا حال ہے؟ رات میں جو مہمان آیا تھا کیا حال ہے اس کا؟ اب اس حدیث سے استدلال کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ کیا تھے؟ عالم الغیب تھے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو، یعنی صحیح العقیدہ لوگوں کو، وہ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ خالی بخاری 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 کرتے ہیں۔ دیکھو بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونا ثابت ہے۔ کہتے ہیں بخار آتا ہے تم کو، بخاری نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں بخار آتا ہے تم کو، بخاری نہیں آتی۔ اگر بخاری پڑھے ہوتے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہونا ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے بھائی، ہاں مانیے کہ چلیے اس سے ثابت ہوا، تو ان آیتوں کا کیا کیجئے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت اللہ رب العالمین نے کی ہے؟ لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کی باتیں جاننے والا ہوتا، لستکثرت من الخیر، خیر کی بہت ساری چیزیں اپنے پاس میں اکٹھا کر لیتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ عالم الغیب تھے، یہاں حضرت ابو ہریرہ کے واقعے کو جان گئے، اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تہمت لگایا گیا ام المومنین حضرت عائشہ کے اوپر۔ 50 دنوں تک آپ پریشان رہے، بیوی سے الگ رہے، لوگوں سے مشورہ کرتے رہے، پوچھتے رہے، پریشانی دکھ تکلیف جھیلتے رہے، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ پھر وہاں کیا جواب دیجیے گا؟ میرے بھائی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اللہ رب العالمین یہ بات کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحی ہے الیک، ہم آپ کے جانب وحی کرتے ہیں تب آپ جانتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جب وہ لوگ اپنے قلم کو ڈال رہے تھے سمندر میں کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس وہ آیا تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے وہ واقعہ، اب اگر کبھی کوئی اس حدیث سے استدلال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرے تو گمراہ نہیں ہوئیے گا، اس کو یہی جواب دیجیے گا اچھا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں کیوں نہیں پتہ چلا؟ ایک بڑھیا نے، یہودی بڑھیا نے بکری کے گوشت میں زہر لگا کر کے پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کھایا بھی، منہ سے لگایا بھی، ایک صحابی آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کھا کے وہ انتقال بھی ہو گئے، اور آپ نے جو دانت سے لگایا تھا وہ زہر اتنا تیز تھا کہ جب سکرات میں آپ تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ زہر جو میں نے کھایا تھا یہودیہ کے یہاں، اس کی تکلیف آج بھی میں اپنے حلق میں، اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیسے کھا لیا؟ اگر جب غیب آپ جانتے تھے تو؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی بھائی؟ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، اس کو دیکھ کر کے خاموش آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ایسا ایسا ایک آدمی آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹا ہے، لیکن وہ آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آئے گا تو آئے گا، آیا، پکڑ لیا ہاتھوں میں، کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو۔ پھر رونے لگا، میرے عیال ہیں، میرے لوگ ہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کے اوپر رحم کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے مہمان کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگا، بہت گریوزاری کرنے لگا، منت سماجت کرنے لگا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہا آج وہ پھر آئے گا، آج کی رات پھر آئے گا۔ تیسری رات جب وہ آیا،
حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، کہا کہ صبح تم کو ہم اللہ کے رسول کے پاس حاضر کریں گے، تم روز کہتے ہو ہم کل نہیں آئیں گے اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہو اور تم جھوٹے ہو۔ تو شیطان نے کہا، وہ شیطان تھا، اس نے کیا کہا کہ تم کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں، ایک کام کی بات بتاتا ہوں، یہ بات ہم سے سن لو اور ہم کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو کہا کہ اگر کوئی آدمی رات کو بستر پہ جا کے سورہ آیت الکرسی کی اگر تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اس کے اوپر متعین کر دیتا ہے جو صبح تک اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سن کے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا جھوٹا لیکن بات اس نے سچ کہہ دی۔ کبھی کبھی بہت جھوٹ بولنے والا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ آیت الکرسی ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اس کی تفسیر کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں آیت الکرسی کی مکمل تفسیر کریں گے اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اور ان کو فدیہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دیں، تو انتظار کریں، صدقۃ الفطر وغیرہ میں اور دوسری چیزوں میں اناج یا غلے ان کو بھی مل جائیں گے، اگر مل جائیں گے تو وہ اس میں سے اپنا فدیہ دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ویسے ہی کریں گے۔ ایک صحابی آئے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت و اہلکت، ہلاک ہو گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اچھا کیا کیا تم نے؟ کہا واقعت اہلی فی رمضان، رمضان میں اپنے بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، بیوی سے ملاقات کر لی روزے کی حالت میں۔ صحابی نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاتق رقبہ، ایک غلام آزاد کرو۔ کہا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھو۔ کہا کہ اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی تو یہی کام کرتا، حالت ہی نہیں ہے میرے پاس، میں نہیں رہ سکتا۔ تو کہا کہ پھر تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکین کو۔ کہا کہ یہ پورے دونوں پہاڑی کے درمیان مجھ سے زیادہ فقیر آدمی آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ تو کہا بیٹھو، بیٹھے رہے۔ ایک صاحب ٹوکری لے کر کے کھجور کا آئے صدقہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا یہ لے لو، یہ لو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دونوں پہاڑی میں اس ٹوکری کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، مجھ سے بڑا کون مسکین ہے جو اس کو کھلاؤں گا؟ کہا جاؤ اپنے بال بچوں میں اس کو کھا لو، کھا کر کے استعمال کرو۔ تو اگر ان کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ انتظار کریں، اگر کچھ ملتا ہے تو وہ اس سے اپنا فدیہ ادا کر سکتی ہیں۔